بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ ایک ڈیولپنگ سٹوری جناب، اس میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور مال پکڑا گیا ہے، اور یہ مال کیسے پکڑا گیا یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ نہ تو پاکستان کی جو کوئی فوجی عدالت بتا رہی ہے، اور نہ ہی ISI کی رپورٹ ہے، نہ ہی انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ہے، نہ ہی پاکستان میں کسی ایسے میڈیا پرسن کی رپورٹ ہے جو کہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے خلاف ہوں یا ان کے خلاف رپورٹنگ کرتے ہوں۔ ایسی کسی کی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ رپورٹ ہے برطانیہ کی ایک عدالت کی، برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ۔ اس فیصلے میں کیا کیا لکھا گیا، کتنا مال پاکستان سے گیا اور یہ کیسے لوٹا گیا، ساری تفصیل موجود ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ پوری دولت نہیں ہے، یہ صرف ایک کمپنی نے جو یہ پیسہ تلاش کیا گاڈ فادر اور سسلین مافیا کا، یہ صرف ان پیسوں کی نشاندہی ہے، اور یہ چیز اب آگے بڑھتی جا رہی ہے، خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس معاملے میں کافی سنجیدہ ہیں اور اہم ترین فیصلے لے چکے ہیں، اور ایک روڈ میپ کا تعین کر چکے ہیں، اور اسی ٹائم لائن کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اہم ترین ویڈیو ہے، آگے چل کے یہ ساری گفتگو آپ کو یاد آئے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے جناب کہ براڈ شیٹ میں کیا ہوا؟ براڈ شیٹ میں اس وقت طوفان مچا جب پتہ چلا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے $28 ملین ایک برطانوی پرائیویٹ کمپنی براڈ شیٹ کو ادا کر دیے ہیں، اور یہ مقدمہ برطانیہ کی ثالثی عدالت میں ہار گئے، پاکستان ہار گیا، اور یہ خمیازہ اور تاوان کے طور پہ یہ رقم ادا کر دی گئی۔ جب یہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد بالکل اسی طریقے سے گاڈ فادر اور سسلین مافیا نے اسی طریقے سے نیریٹو دینے کی کوشش کی جیسا نیریٹو پاناما کے وقت دیا گیا۔ پاناما جب آیا تو کہا گیا یہ تو ٹائم فش، 2-4 دن کی بات ہے میاں صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ قوم بھول جائے گی یہ ساری چیزیں، اور ہم ایک آرام سے آگے بڑھتے جائیں گے اور اقتدار انجوائے کریں گے۔ لیکن وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، بڑھتا ہی گیا۔ پھر پارلیمنٹ میں آ کے تقریریں کی گئیں، قوم سے خطاب بھی کیے گئے، اور اس میں بھی کہا گیا، پھر اسپیکر قومی اسمبلی کو کچھ ڈاکومنٹس بھی دے دیے گئے کہ یہ ہے وہ ثبوت، اور پھر یہ بھی کہا گیا اندرون ملک بیرون ملک تو کیا، اندرون ملک بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر یہ بھی کہا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ٹارگٹ کی گئیں کہ لوگوں نے جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیا اور سچ کو جھوٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا رہا اور آج تک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی براڈ شیٹ کا یہ معاملہ آیا کہ $28 ملین پے کر دیے ہیں، تو $28 ملین کی ادائیگی کے بعد یکدم ہلا بولا گیا اور کہا گیا کہ جناب موجودہ حکومت نے، ریاستی اداروں نے مقدمہ ہار دیا، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ایک جعلی کمپنی کو دے دیا، براڈ شیٹ کمپنی کو دے دیا، $4.5 ارب کی ادائیگی کر دی گئی، اور یہ سب قومی مجرم ہیں۔ اس وقت یہ ساری باتیں کیوں کر رہے تھے؟ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ پاناما کا جب آیا، پاناما اسکینڈل آیا تو انہوں نے یہی بات کرنے کی کوشش کی۔ جب GIT بن گئی، GIT کی رپورٹ آئی، ابتدائی ججمنٹ آئی، پھر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آیا۔ پھر جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور ہم نے بتایا کہ جناب اس کا یہ فائدہ ہے، یہ مردہ گھوڑا ہونے والا نہیں ہے، یہ مردہ گھوڑا نہیں، یہ گھوڑا زندہ ہے اور مزید دوڑے گا پاناما اور کئیوں کو لے ڈوبے گا۔ پھر یہی ہوا، پھر GIT کی رپورٹ آئی، اس پہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، لیکن جب فائنل ججمنٹ آئی تو پھر کہا گیا یہ تو سارا انتقام ہے۔ یہی کچھ براڈ شیٹ کی ابتدائی خبروں پہ کہا گیا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ براڈ شیٹ کی جو برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ تھا وہ اس وقت تک پبلک نہیں ہو سکتا جب تک دونوں فریق راضی نہ ہوں، یعنی کہ اس وقت فریق کون تھے؟ گورنمنٹ آف پاکستان اور براڈ شیٹ کمپنی۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو جناب پتہ چلا کہ یہ ان کا خیال تھا کہ نہیں ہوگا، لیکن
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ذرا پتہ تو کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، اس کو پبلک کرتے ہیں، اور یہ کل رات براڈ شیٹ کے چیف ایگزیکٹو موسوی سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے بھی حامی بھر لی، اب وہ پبلک ہو گیا تو اب سانپ سونگھ گیا۔ کل تک موسوی کے جو انٹرویوز کر رہے تھے یہ ماؤتھ پیس گاڈ فادر اور سیسل مافیا کے نمائندے، سب نہیں، کچھ، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے، عرفان ہاشمی صاحب نے، ایون ہمارے اپنے کولیگز نے، عادل عباسی نے، وسیم بادامی نے، انہوں نے تو بہت ان سے اچھی گفتگو نکلوائی، لیکن کچھ خاص اینگل سے کر رہے تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایرانی جاسوس ہے، یہ تو ایم آئی کا ایجنٹ ہے، یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، یہ را کے لیے کام کرتا ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، اور یہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اجازت دے دی کہ جناب پبلک کیا جائے، پبلک ہو گیا۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ پبلک ہونے کے بعد پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا، اور یہ $28 ملین کیسے پے ہوا؟ برطانوی ثالثی عدالت نے کس بنیاد پہ فیصلہ دیا؟ کیونکہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا کا مال مسروقہ پکڑا گیا، اور یہ براڈ شیٹ نے جو پراپرٹیز کا سراغ لگایا، جن اثاثوں کا سراغ لگایا، ان اثاثوں کی مالیت برطانوی اور ان اثاثوں کی تصدیق برطانوی ثالثی عدالت میں ہو چکی ہے۔ اس لیے برطانوی ثالثی عدالت نے کہا کہ براڈ شیٹ کا جو 20% ہے وہ دیا جائے۔ پہلے یہ سن لیں، پھر یہ 20% کی کہانی بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ نواز شریف خاندان اور پاکستان اور بیرون ملک خطیر اثاثوں اور منافع بخش کاروبار کا مالک ہے۔ نواز شریف خاندان، پاکستان اور بیرون ملک خطیر اثاثوں اور منافع بخش کاروبار کا مالک ہے۔ صرف ان کے کاروبار کی مالیت $288 ملین ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ پیش کردہ شواہد کے مطابق نواز شریف کے کل اثاثوں کی مالیت 805.9 ملین ہے، جس میں ان کے پاکستان میں موجود اثاثوں کی مالیت $622 ملین، سعودی عرب میں 54.1 ملین، متحدہ عرب امارات میں 24.5 ملین، برطانیہ میں 105.1 ملین کے اثاثے شامل ہیں۔ ثبوت موجود ہیں کہ 2001-2002 میں شہباز شریف کی جانب سے نیب کو $7.3 ملین، تقریباً 44 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، تاہم جلا وطنی سے واپسی پر نیب کو سرنڈر کیے گئے دیگر اثاثوں کے ساتھ ساتھ یہ ادا شدہ رقم بھی عدالتی حکم پر انہیں واپس کر دی گئی۔ یہ غور سے سنتے جائیے، آگے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تمام تر ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ شریف خاندان سے ممکنہ ریکوری کی مالیت $100 ملین بنتی ہے۔ ریکوری میں تاخیر کی مد میں 5% کٹوتی کر بھی دی جائے تو یہ رقم $95 ملین بنے گی، جس میں براڈ شیٹ کا 20% حصہ $19 ملین بنتا ہے۔ یہ جناب ٹوٹل مالیت تھی، اور اس مالیت کی جو $28 ملین تھے وہ برطانوی عدالت نے کہا براڈ شیٹ کو ادا کیا جائے۔ اب یہ ہوا کیا؟ براڈ شیٹ کے درمیان اور نیب کے درمیان کس کا؟ چیئرمین نیب کے ذریعے، یہ 2000 کی بات ہے، چیئرمین نیب کے ذریعے صدر پاکستان یعنی کہ جنرل پرویز مشرف اور براڈ شیٹ کمپنی کے درمیان پاکستانیوں کے بیرون ملک ناجائز اثاثوں اور کا کھوج لگانے کے لیے معاہدہ 20 جون 2000 کو سائن ہوا۔ نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ ریکور شدہ اثاثوں کا 20% براڈ شیٹ وصول کرے گا، جبکہ 80% نیب کے اکاؤنٹ یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے گا، پاکستان کے عوام کو ملے گا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ ہونے کے بعد براڈ شیٹ نے نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثے نکال لیے اور ان کے پروفز دے دیے نیب کو، یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، یعنی کہ پرویز مشرف کی حکومت کو دے دیے۔ اب اس کے اکارڈنگلی انہوں نے دے دیے، سرٹیفائڈ کاپیز دے دیں کہ کسی بھی کورٹ آف لا میں جائیں یہ ثابت ہوگی اور یہ اثاثے آپ کو مل جائیں گے، واپس گورنمنٹ آف پاکستان کو مل جائیں گے۔ ہوا یہ کہ اس دوران پرویز مشرف صاحب نے NRO کر لیا۔ 99 کے بعد 2001 میں بردر
اسلامی ملک کے کہنے پہ، اور یہ سارے کے سارے چلے گئے جدہ سرور پیلس میں۔ جب وہاں چلے گئے تو معاملات، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہماری تو ہو گئی ہے صلح، یعنی کہ این آر او ہو گیا، مکمکہ ہو گیا، گاڈ فادر، سسلین مافیا اور گورنمنٹ آف پاکستان، اس وقت کی گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ تو براڈ شیٹ نے کہا جناب آپ کا ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں تو 20% دیں، ہم نے تو اپنا کام کر دیا۔ اب اس دوران این آر او ہو چکا تھا، لہٰذا 2003 میں پروسیس شروع ہوتا ہے جناب معاملات کو کلوز کرنے کا، این آر او پہ عمل درآمد کرنے کا، کیونکہ بردر ملک جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کو بھی یعنی کہ اس وقت کے کنگ عبداللہ جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کو بھی گفٹ کر چکے تھے، وہ بھی ملینز میں تھا اور بے حساب پیسہ تھا۔ تو لہٰذا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ چلے جاتے ہیں، براڈ شیٹ اب جاتی ہے برطانوی ثالثی عدالت میں، چیلنج کرتی ہے کہ جناب ہم نے اپنا کام کر دیا، اب انہوں نے این آر او کر دیا، یہ جانیں اور گاڈ فادر اور سسلین مافیا جانیں، ہمیں ہمارا 20% دیا جائے۔ اب حکومت کس کی تھی؟ حکومت تھی جناب پرویز مشرف صاحب کی حکومت، یعنی کہ شوکت عزیز صاحب، اور ان کی حکومت تھی۔ اس دور میں کیا ہوا یہ ساری ڈیٹیل، معاہدہ 2000 میں ہوا اور 2000 میں ڈیل ہو گئی۔ 2003 میں حکومت نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا، براڈ شیٹ چلی گئی برطانوی عدالت میں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ 2016 کو لائبلٹی ایوارڈ پاکستان پر ہوتی ہے، نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ 2016 میں اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، جولائی 18 میں فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس وقت حکومت کس کی تھی؟ نگراں حکومت، یعنی کہ عمران خان کی حکومت کے آنے سے پہلے نگراں حکومت، اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کی اپنی حکومت، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت، اس سے پہلے شوکت عزیز پرویز مشرف صاحب کی حکومت۔ یہ ساری چیزیں اس وقت تک فائنلائز کر دی گئیں۔ اپریل 2019 میں جناب براڈ شیٹ معاملے پر ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی اور وہ خارج ہو گئی، اور 31 دسمبر 2020 کو ادائیگی کر دی گئی۔ اب اس میں جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہیں کہ ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ ہے جناب برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ، جس میں برطانوی ثالثی عدالت میں شریف خاندان کی پراپرٹیز، ان کے اثاثے سرٹیفائیڈ یہ ثابت ہو چکے ہیں، اور برطانوی ثالثی عدالت فیصلہ دے چکی، اور 20% اس کا وہ جو کہ یہ کہتے تھے ہماری تو کوئی پراپرٹیز ہی نہیں ہیں، یہ ہمارے اپارٹمنٹس ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ پلس اس میں یہ بھی کہا گیا ہے برطانوی ثالثی عدالت میں، کیونکہ موٹر وے اسلام آباد لاہور موٹر وے اس دور میں بنی تھی، اس کے کک بیکس بھی براڈ شیٹ نے تلاش کیے اور اس کے ثبوت بھی دیے۔ تو یہ ساری پراپرٹی، پھر ایک اور اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نیب کو 44 کروڑ روپے دیے، لیکن این آر او ہونے کے نتیجے میں وہ واپس آتے ہیں، واپس آ کے نیب ان کو پیسے واپس کر دیتا ہے۔ اور پھر جو براڈ شیٹ برطانوی ثالثی عدالت میں جسٹس جاوید اقبال سے پہلے کے جتنے بھی نیب حکام تھے وہ سارے کے سارے گواہی دیتے رہے، اور یہ چیز ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ کیا آنے والا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے یہ پبلک کر دی ہے رپورٹ، اب پبلک پراپرٹی ہے، مزید اس میں سے چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے یہ کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ کمیٹی صرف 48 گھنٹوں میں اپنی سفارشات دے گی کہ جو اس میں ملوث ہے، یعنی یہ $28 ملین مقدمہ ہارنے میں، این آر او کرنے میں جو ملوث ہے، اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے۔ کمیٹی بن گئی، شبلی فراز وفاقی وزیر اس کے سربراہ، وفاقی وزیر فواد چودھری ممبر، وفاقی وزیر شیریں مزاری ممبر، یہ 3 وزراء ہیں۔ انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر
رپورٹ سبمٹ کرنی ہے اپنی سفارشات کے ساتھ۔ اب ایک اور یہاں پہ نقطہ بتا دوں جاتے جاتے کہ موسوی سے ملے انجم ڈار اور انہوں نے آفر کی موسوی کو $25 ملین کی، نواز شریف صاحب کی طرف سے، کہ $25 ملین لیں، اس معاملے کو کلوز کر دیں۔ اب ذرا غور کریں کہ جو اثاثے براڈ شیٹ کے پاس تھے، جن کی مالیت نکالی گئی اور ان کے نتیجے میں 28 ملین براڈ شیٹ کو ملنے تھے، تو شریف فیملی ان کو آفر کر رہی ہے 25 ملین۔ اس کا مطلب ہے شریف فیملی کو بھی اندازہ تھا، یقین تھا کہ جو ڈاکومنٹس براڈ شیٹ کے پاس آ چکے ہیں اس کے نتیجے میں نیب سے یا گورنمنٹ آف پاکستان سے براڈ شیٹ کو ملنے ہیں 28 ملین، لہٰذا انہوں نے کہا 25 ملین آپ ہم سے لیں، باقی کام کو چھوڑیں، اس معاملے کو کلوز کریں۔ وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا، تو اب اس سفارشات کی صورت میں اب آگے وزیر اعظم عمران خان کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو پاناما کی طرح آگے لے کے بڑھا جائے۔ تو اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ، بلکہ بتا ہی دیتا ہوں کہ ایک پیٹیشن فائل کی جائے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں پاناما طرز کی طرح انویسٹیگیشن سٹارٹ کروائی جائیں، اور سپریم کورٹ اس کی سپرویژن کرے، اور گورنمنٹ اور ریاستی ادارے اس کو سپورٹ کریں، طاقت فراہم کریں، اور معاملات کو پاناما کی طرح آگے لے کے بڑھا جائے، اور براڈ شیٹ میں جو ملوث ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف جو معاشی دہشت گردی ہوئی، ان سب کو کٹہرے میں لایا جائے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔